إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل شان اہل بیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمنانے اہل بیت پاک سے دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت تم کو مژدار نار کا دشمنانے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمنانے اہل بیت جنت کے بحر مدح خانے اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمن
منان اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ. رب ظلم نندی ذات والا صفات دے وسرے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہوتی ذات ہے، قادر مطلق بھی ہوتی ذات ہے، ساری کائنات وہ دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں. وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سید کونین سرور کونین حامی کونین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر. بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین جمعۃ المبارک، میں اور تسی احباب حسب سابق آج بھی رب قدیر دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب لم یزل نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کریمیاں دے صدقے نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ اپنے گھارے چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں تانوں حضور دے سارے غلاماں نوں مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام شریف دی آمد ہے، برکتاں والا، عزتاں والا، شاناں والا، حرمت والا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں. اس مہینے دے اندر ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتا جاندہ ہے. غلامان مصطفیٰ حضور دی آل دی محبت دا اظہار کرتے ہیں. اس سے مناسبت نال اساں محرم شریف کی آمد تو پہلے ہی حضور دی آل بیت کی شان دے حوالے نال گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور میں آج انشاءاللہ عز و جل چند گلاں وہ بھی کراں گا جڑیاں کہ تساں شاید پہلے نہ سنیاں ہوں. حضرت امام محمد الباقر کا ذکر، حضرت امام جعفر صادق کا ذکر، حضرت موسیٰ کاظم کا ذکر، حضرت علی رضا کا ذکر، اور انہاں دیاں شاناں جڑیاں اہل سنت والجماعت دیاں کتاباں وچ موجود نے وہ بیان کراں گا کہ جنہاں دے پتراں دی یہ شان ہے، ماپیاں دا کی مقام ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنی ہاں، اور میں ایک باری نہیں سینکڑوں بار یاد کر چکے ہاں کہ سنی ہی نبی دی آل محبت کرتا ہے. میں واضح طور پہ بلا جھجک کے جملہ دو
محبت کرنے نہ خارجیاں تے ناسبیاں وانگوں صحابہ نال محبت کرنے اساں سنیاں وانگوں آل مصطفیٰ نال پیار کرنے تے سنیاں وانگوں اصحاب مصطفیٰ نال پیار کرنے یہ ہلے بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو میں آسان کر دینا ہوں بھئی میں شیعہ وانگوں نبی دی آل نال پیار نہیں کرتا تے نہ میں وہابیاں وانگوں نبی دے اصحاب نال پیار کرتا ہلے بھی نہیں سمجھ آیا میں سنیاں تے سنیاں وانگوں حضور دی آل نال محبت کرنا تے سرکار دے اصحاب نال محبت یہ سنی دی محبت یہ جڑی بارگاہ مصطفیٰ سرکار دی آل اور سرکار دے اصحاب دی قبول ہے نہ یہ جی افراد ہے نہ تفرید ہے یہ اونج محبت کرتا ہے جی اللہ کا قرآن آتا ہے مدینے والے کا فرمان ساڑیاں تے کتابوں پڑھیاں نے حضور دی آل دی محبت نہ ساڑھے کو آل سنت والجماعت کو بلد کے کوئی نبی دی آل نال پیار نہیں کر سکتا ساڑھا جینا مرنا حضور دی آل بیعت واسطے ساڑھے بڑیاں سبق یہ دیتا ہے پترا جینا بھی آل مصطفیٰ دی محبت ہے مرنا بھی آل مصطفیٰ دی محبت ہے بابا ایک کام کریے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا پترا فکر چھڑ دے ایمان جانے مصطفیٰ جانے محبت کرنا تیرا کام میں نبی کی آل بیعت کا احترام کرنا حضور کی آل کا پیار کرنا تو پھر اس فکر میں نہ رہ کہ پتہ نہیں بھائی ایمان ہو کے مراں گا کہ ایمان تے جاواں گا فرمایا صدق دل نال حضور دی آل دی محبت وچ رہ حضور دی آل بیعت نال پیار کر انشاءاللہ تیرا خاتمہ ایمان تے ہو انشاءاللہ لیکن میں ایک گل عرض کرنا چاہنا ہے تھے پتر نہ فرمان ہو گئے نا ماں باپ تنگ آ جائے تے پھر او دے جرماں تو بچن واسطے او دیاں برائیاں تو او دیاں خامیاں تو بچن واسطے ماں باپ ایک اسٹام لکھ دے او دے وچ لکھ دے نے اے دی برائی دا اے دے جرم دا اے دی غلطی دا اساں ذمہ دار نہیں اسی اینو عاق کرنے ہیں جس پتر نو جس اولاد نو ماں باپ عاق کر دے توجہ ہے او دی ذمہ دار ماپے نہیں ہوندے وہ اپنا ذمہ دار آپ ہے حالے بھی جنہوں نے مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا توجہ کرو احترام اسے آل ہے احترام اسے مسلم ہے احترام اسے اولاد ہے جیڑا ماں باپ کے نقش قدم دے ہوئے گا جیڑا ماں باپ کا فرما بردار ہوئے گا جیڑا ماں باپ کا تابع دار ہوئے گا جیڑا ماں باپ کو کٹ گیا وہ دے پلے کی رہ گیا پتہ چلیا آل بیت دے اسے فرق دا احترام ہوئے گا جیڑا علی دے نقش قدم تے ہوئے گا جیڑا زہرا باپ دے نقش قدم تے ہوئے گا جیڑا زہرا دے علی دے آقا مولا محمد عربی دے سبب سے ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام
یہ جملہ عرض کرنے کی ضرورت کیوں پئی؟ یہ وجہ ہے کہ جڑا یہ آج آکھے میں سید ہاں، میں اہل بیت ہاں، اور پھر علی پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، حسن پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، حسین پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، زین العابدین پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، وہ پھر انہاں دا رہندا نہیں، آگ کر چھڑے ہے دفع ہو جا تو ساڑھا نہیں، ساڑھا ہوگے جنہوں ساڑھا سبق یاد ہے۔ اے علی تیرے سبق اچھکی گل لے، اے حسن پاک، اے حسین پاک، واٹے سبق اچھکی گل لے، فرمایا ساڑھے سبق اس نبی دے صحابہ دی گل لے۔ اساں سرکار دے صحابہ دے بغضنوں حب اہل بیت نہیں آخلے، سنی سرکار دے صحابہ دے بغضنوں حب اہل بیت نہیں آخلا، بلکہ سرکار دے صحابہ دے احترام کو حب اہل بیت آخلا۔ باقی انشاءاللہ جڑیاں میں روایات اگے پیش کر رہی نے وہ بھی صحابہ کو مرضی میں، اکثر روایات میں مولا علی دے مالے نالی پیش کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ پتہ نہیں کس طرح دیا گلہ کر دینے، تو سب پڑھو ذرا کتاب و سنت ہے میرے کولے السوائق المحرقہ پھر رد علی اہل البدع والزندقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن حجر حتمی مکی دی 974 ہجری چینہ دا وصال ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی ہے عربی کی کتاب۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آل بیت کی شان کیویں بیان فرمائی ہے۔ یہ تساں قرآن کی آیت میں بھی ایک پڑھی ناز شریف پڑھ دیا، منجبت پڑھ دیا، تساں بھی سنیے کنی بڑی کہ اللہ نے حضور دی آل بیت کو ہر قسم دے رجزم دور فرما چھڑیا اور ان پاک فرمایا جب پاک کرنا حق علامہ ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انما تو شروع فرمایا ہے، انما یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ دا اینا کے معاملے رجز لے جان دا جڑا ارادہ ہے وہ کیڑا رجز ہے؟ فرمایا هو الاسم او الشک فیما یجب الایمان به عنہم، فرمایا گناہ نہیں کر دے اللہ اینا کرو گناہ کرن دا جڑا ارادہ ہے ختم فرما چھڑیا ہے، اینا تے اللہ نے حفاظت کی چادر عطا فرمائی ہے۔ اب اس شک فرمایا جنہیں نے ایمان لے ہونا ہوئے دوجی پوری دنیا میں شک کرے جنہوں مننا ضروری ہے، میرے نبی نے گھر والے کو مننے سے شک نہیں کرتا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ۔ گندے اخلاق، برے اخلاق اور برے احوال، ہر قسم کے برے احوال کو اللہ نے میرے آقا و مولا دے گھر والوں کو پاک فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علامہ ابن حجر حتمی فرماتے ہیں حتیٰ کہ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ یہ بھی اہل بیت رکھی، اور آپ فرماتے ہیں حتیٰ ذهب قوم الى ان قطب الاولیاء فی کل زمان لا یکون الا منهم، فرمایا ہر زمانے میں جنہ وچوں قطب ہوئے گا قطب الاولیاء وہ نبی دی اہل بیت وچوں ہی ہوئے گا۔
دا قطب اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اگے دیکھو تساں یہ مسئلہ سنے ہیں کہ اہل بیت دے زکات حرام ہے یہ کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. زکات سید نو نہیں دیتی جا سکتی، تہاڈا دینا حرام ہے انہاں دا لینا حرام ہے. صدقہ نہیں دیتا جا سکتا، خیرات نہیں سید نو دیتی جا سکتی، تہاڈا دینا حرام انہاں دا لینا حرام. وجہ کی ہے؟ کیوں یہ حرام کیتی ہے؟ بھئی سید مجبور ہو گئے تے دیو، زکات دیتی جا سکتی ہے، انہاں دا بھلا ہوے گا، ظاہراً انہاں دی مدد ہو جائے گی. فرمایا نہیں دینی تے میرے نبی دی یاد تساں نہیں لینی. وجہ کی ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر حضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے وجہ ہے زکات لین والا ذلیل ہوندا ہے، دین والا عزت پاندا ہے. تے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ میرے نبی دی آل ذلیل ہوے؟ توجہ فرمایا انزل للآخذ وعدل ماخوذ منہ. فرمایا اس واسطے نہیں لینی جائے اور دینی جائے تاکہ میرے نبی کی آل کی عزت باقی رہے، انہاں دا وقار مرتبہ مقام باقی رہے. زکات دین والا عزت پاندا ہے، لین والا ذلیل ہوندا ہے، اونوں حقیر سمجھا جاندا ہے، اونوں معاشرے وچ عزت نہیں دی جاندی. اے حرام اس واسطے کیتی گئی ہے کہ میرے نبی دی آل دا مقام و مرتبہ قائم رہے. اے مالک و مولا، اے میرے آقا مولا، اے فرماؤ پھر دینا کیے؟ فرمایا مال غنیمت وچوں دیو، مال خیر وچوں دیو. حضور نے بھی وجہ کی ہے. فرمایا اے دی وجہ اے ہے کہ اے دے وچ لین والا عزت والا ہوندا ہے، دین والا ذلیل ہوندا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی کون مسئلہ نہیں سمجھ. مال غنیمت حلال ہے، جیڑا کافر میں جنگ کر کے مال ملے انہوں مال غنیمت آخدے ہیں. مالک ہے حلال ہے، جیڑا کافر بغیر جنگ تو مسلمانوں کے حوالے کر دے، یہ بھی اہل بیت واسطے حلال ہے. مال غنیمت بھی حلال ہے. یہ وچ دین دی وجہ کی ہے؟ فرمایا یہ وچ وجہ یہ ہے یہ وچ لین والا عزت والا ہوندا ہے. تے میں او کام کدی نہیں کرن دینا جس وچ میرے محبوب دی آل دی ذلت ہوے. آج پھر جڑا اپنے آپ نے ذلیل کرے انہوں سوچنا چاہیے دنیا دے مال پیچھے کوئی سید ہوے تو انہوں سوچنا چاہیے کہ رب نے تیرا کتنا خیال کیتا تے تو کیڑے پاسے ٹرے ہیں. نبی دے نسب تے نبی دے خون تے دھبا نہ لا، اپنی عزت بچا، اپنے آپ کو بچا. میاں صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے، سخیاں مال نہیں ہوتے. ایتھے اوتھے کوئی جانی سخی نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اہل بیت کی شان قرآن کے حوالے نال حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 12 آیات
ذکر کیتیاں جنا آیات وچ اللہ نے اپنے محبوب دی اہل بیت دی شان بیان فرمائی ہے حضور دی آل دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے انہاں وچوں ایک آیت کریمہ جنوں آیت درود شریف کیا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جدوں آیا کریمہ نازل ہوئی میں آپ کا ساتھ دی بات کی سنیا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك سنیا سلام سانو پتہ لگ گیا ہے سلام میں پڑھنی ہے سلام کی پھیرنی ہے فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انہی دیر تک صلاة مکمل نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک محمد کریم کے نام محمد دی آل صلاة نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ان ذرا سن لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لا تصلوا علی الصلاة البقرة فقالوا وما الصلاة البقرة قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون فلقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صحابہ دیا کا فرمایا اتا درود نہیں پڑھنا سنیا اتا درود کی فرمایا یہ پڑھ کے اللہم صل علی محمد پڑھ کے خاموش ہو جاؤ اے اتا درود سنیا پورا درود کی فرمایا پورا درود تو ہوتا ہے جو میرے نال میری آخری درود بھیجا جاتا اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ سنو ذرا اگلی روایت ذرا سنو علامہ ابن حجر حتمی فرماتے ہیں دائمی شریف کے اندر روایت معلوم ہے میرے آقا نے سونے لبی کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بولے فرمایا محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته چھپی رہی ہے اور محجوب ہوتی ہے
وچ بھی اس سوال آخر وچ بھی میرے مصطفیٰ تے درود بھیجا جائے مصطفیٰ دی یاد تے درود بھیجا جائے اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاروق حق باطل بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جڑا چاہتا ہے میری دعا قبول ہوے شروع میں مصطفیٰ دے درود و سلام بھیجے آخر میں مصطفیٰ دے درود و سلام بھیجے مصطفیٰ کریم نال مصطفیٰ دی آل دے درود سلام نہ پڑھیا جاوے جڑے دنیا نوں سبق دیندے نے او آپ کیے کھلے ہون گے عمر میرے دسیا عمر اپنی دعاواں قبول کران واسطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا ہے محمد کریم دی آل دے درود بھیجا ہے علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ اگلی آیت جڑی ہے ابن حجر حیدوی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ صافات کی ذکر فرمائی شان اہل بیت اللہ فرمانے وقفوہم انہم مسئولون صرف ایسے ہی نہیں اگے بھی ان سراج مولا جی ادو ہی لگنا ہے پار ادو ہی ہونا ہے جدو ہاتھ وچ دامنے محبت اہل بیت ہونی ہے توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ رب فرما رہا وقفوہم انہم مسئولون دہلوی شریف کے حوالے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے فرماتے ہیں میرے آقا مولا نے سونے لب کھولے آپ فرماتے ہیں ان النبی اقبال وقفوہم انہم مسئولون عن عنایت علی چھوڑی ہے انہوں نے پوچھیا جا رہا ہے مولا کی
بھائیا تسی ایتھے دی گل کردے ہو ساڈے اگے دی گل بھی کرنے آئی ایتھے بھی علی والیاں دی یاد ہوئی ہے ایتھے بھی علی والیاں دی یاد ہوئی ہے کہڑے چکراں جو تسی اوتھے کالے کرن نال علی والے نہیں بنتے علی کے چاہنے والوں کے دل دارے نہیں ہوتے آج میں کلیانی پڑھنا تو سبھی میرے نال پڑھنا ہے علی کے چاہنے والوں کے دل دارے علی کے چاہنے والوں علی بھی مزہ نہیں آ رہا تھوڑی آواز ہونی چاہیے علی کے چاہنے والوں جواب نہیں دے
اگے علامہ ابن حجر نے جڑی تشریح کی وہ بڑی سنن والی وجہ کی ہے کہ پوچھن دی وجہ کی ہے کیوں انہیں معاملات ایک کیوں انہیں اہمیت اتھے بھی سوال انہاں دی محبت دا اتھے بھی سوال انہاں دی محبت دا وجہ کی ہے فرمایا لأن اللہ أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى مخلوق کو سمجھا دے ایک ان پہچان کرا دے میں رسالت کی تبلیغ کے مہد ہوں کوئی اگر نہیں مجھتا میں مجھنا میں اپنے قریبیاں دی چاہت مگنا کیونکہ رب نے محبوب کے لیے میرے مصطفیٰ دی آپ کے قریبیاں دی چاہت مگی ہے اس واسطے پار نہیں لگنا ہے جن کو ربی دی آل کی چاہت ہوئی اگے مزید آسان کر چھڑیا فرمایا دا معنی ہے انہم یسألون هل بالهم حق الموالات پوچھیا جانا ہے میرے محبوب دی آل نال کونج پیار کیتا جے پیار کرن دا حق ہے كما أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم وجد میرے محبوب نے فرمایا سی وجد پیار کیتا جے یا سایہ کر چھڑیا جے یا سستی کی دیجے اگر سایہ کر چھڑیا اگر سستی کی دی اگر سبق سنایا آج کسی جہنم دے کھڑیاں میں سے جاؤ گے جس سبق یاد رکھیا کسی جنت جاؤ گے میں پھر اصحاب دو جنت جانا ہے جنہ سبق یاد ہونا ہے ہونا جنت جانا ہے لیکن نبی ایک تھے فرما دیا ہوئے کسی جنتی ہو مولا میں سبق میں جنہ شک کرے مجھے تو بڑا جنتی میرا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی سبق یاد کیڑا جڑا میں پڑھایا جڑے میرے مصطفیٰ نے وصیت فرمائی گئی وہ سبق یاد ہے ہمیں جنت ملے گی پتہ چلے آیا وہ سبق مصطفیٰ کی وصیت یاد ہوئی ہے جنت میں سے جانا ہے لیکن مصطفیٰ یاد فرما گیا ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی طلحہ جنتی علی جنتی عبدالرحمن بن عوف جنتی سعد جنتی سعید جنتی اور ہر صحابی سبق بلا سکتے سبق یاد ہونا ہے تے جنت ملنی لا تمسوا النار من رآني أو
کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگلی روایت سن لے صحیح روایت دے اندر موجود میرے آقا فرماتے ہیں یہ تشریح کر رہے ہیں کیوں کچھ ہونی ہے وجہ کی ہے روایت نقل کر کے مزید تشریف کر دے اللہ ابن حجر حیدر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی صحیح حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تطیعوها فلا تقدموهما فتهلكوا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم بڑے مدے والے لفظ توجہ ہے توجہ کرنی ہے میرے آقا نے فرمایا دو معاملے میں چھڑ کے جا رہا ہوں اگر دونوں میں جڑے رہو گے کہ اتباع کرو گے پھر تسی کبھی گمراہ نہیں ہو گے سونے دو معاملے دو امر کہنے میں فرمایا کتاب ایک اللہ کی کتاب ہے واہل بیتی اندرادی دوسری سے اہل بیت نہیں گرانے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اے تبرانی نے دیزا حقیقہ فرمانے انی سالت ذالک لہما فلا تقدموهما میں اینا دونوں سوال کیتا ہے یہ دونوں ہم بسیاں ہیں اینا دونوں تو مکے نہ بڑی آجے اینا دونوں تو مکے نہ آجے نہ آل کو کے بڑی آجے نہ قرآن کو کے بڑی آجے یہ اینا دونوں تو مکے بڑے پھر بھی ٹپ جاؤ گے یہ اینا دونوں تو پچھے رہے پھر بھی ٹپ جاؤ گے سوڑیا نجات کو فرمایا جدو قرآن والی جڑے رہو گے میری یاد والی جڑے رہو گے وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ انہوں سکھان دی کوشش نہ کرے آجے توجہ نہیں کی تھی انہوں سکھان تے پڑھان دی کوشش نہ کرے آجے فَإِنَّهُمْ عَالَمُ مِنْكُمْ یہ تو آڑے کو چوکھے پڑے علی نو کوئی نہ پڑھا گئے علی بھاڑے نہ جو تھا پڑھے آئے ایسے واسے عمر ہون ابو بکر ہون عثمان ہون جتھے بھی معاملہ آ جائے ہر صحابی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اور مزید تشریف میں نہیں جانتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی حدیث پاک ایک بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کی بڑی توجہ سنیا دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام حضرت ابن سعد صاحب ابن سعد یہاں موجود ہے وانا نے فی سیرت اپنی سیرت سے اندر ذکر کیا حضور نے فرمایا جس اوصوا باہل بیتی خیرا فإنی أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار وأنه قال من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا صحابہ پھر حضور کی ساری امت مسلمان
تسی نہیں کلیاں اپنی نسلاں نوں بھی پڑھا کے جایا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی چونکہ اس منصب سے نہیں ہوں میں انہاں جذباتی کیوں ہوں جنہاں دل کرتا ہے پوسٹ دے کے لال کے بھیڑ دے گا میاں صاحب یہ جواب دیو مفتی صاحب کا جواب دیو محرم شریف آ رہا ہے زبانیں تان ترار ہو گئی میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے سبو ختم کرنے والے پھرن والا کوئی نہیں کراچی کے اندر سرے آئے پھر کتا پھانکیا آدھا ساڑی ماں نے چولے جو سانوں نے سکھایا ہے نمرہ نہیں چھڑنا ماتم نہیں چھڑنا میں کیا ماتم دی گل دے سمجھوں گی ہے اس کا ساری زندگی نہیں سکتے کیا چھڑو بطوار سامنے زہرہ دے نبی دے صحابہ نو تبرہ کرن دان دیو یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے سکھایا تو اسی بھانکو نبی دے غلام میں تیار جڑے سرے آپ پر بھانک دے ہر شاید نہیں دے موجود اس ملک دا عمل چاہتے ہو کہ محرم شریف آوے ہر حدیث ملکان پائی جاوے یا نبی دے صحاب نو بھانکے یا نبی دی آل نو بھانکے اہل بیت کا گستاخی بھریا جاوے اہل تک خبیث سلامی حضرت امام موسیٰ قادم کا گستاخ نہ بھریا گیا صدیق اکبر کا گستاخ نہ بھریا گیا سارے عام مہاتے مؤمنین و بھانکن والے نہ بھرے گئے پھر اتحاد امت کانفرنس کر کے اسی ملک دا امن بحال کرا لانگے چلے ہوئے دوار موسیٰ نے جنہوں چار پرپرو نہیں ایک بانو ملک سے امن دی گھر میری لگے کہ جاندے ہو میرے ملک دی سلامتی ہوئے امن ہوئے لگتا کہ یا رسول اللہ کہنے والے مطالبہ کرو رابطہ کرو انشاءاللہ اے حضور دی آل دی غلام نے حضور دے اصحاب دی غلام نے
اولادا نسل وصیت کر کے جانی ہے میری آل کے بارے جو خیر ہی سوچنا دے خیر ہی کرنا دے اگر کوئی اس معاملے میں ڈھیلا ہویا فرمایا کل جو میدان لگنا ہے سامنے میں ہونا ہے میرے سامنے تسا ہونا ہے تے جدا سامنا میرے نال ہو گیا بچ جائے گا فرمایا جدا سامنا میرے نال ہو گیا داخل النار جہنم وچ جائے گا اے جڑا میری آل نال پیار کرے گا من حافظنی فی اہل بیتی جڑا میری اہل بیت دے بارے میرا خیال کرے گا اے آل کلی ہے اے اولاد کلی ہے اے گھر والے کلی ہے انہاں دے جنہاں دا حسن کلمہ پڑھیا ہے اس وقت امام علی مقام نے فرمایا نالے میرے نانے دا کلمہ پڑھتے ہو نالے میرے قدم دے در پائے ہو تسی کیویں کلمہ گو ہو سکدے ہو میرے آقا فرماندے نے جڑا میری اہل بیت دے بارے میرا خیال کرے گا سونیا اونوں کی ملے گا فرمایا فقط اتخذ عند اللہ عہدا میرا وعدہ وعدہ ہو گیا میرا وعدہ عہد ہو گیا اللہ گواہ ہے میں انہوں جنت لے کے آواں گا توجہ ہے میرے آقا دے غلام کی کرام صرف 2 کتاباں لے ہیں وہ بھی نہیں پوریاں پڑھیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آیت مباہلہ دی تشریح کرنی ہے جڑی روایت نقل کی تھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ عَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سن ذرا میرے آقا دی اہل بیت کی شان میرے سونے نبی لجپال نبی مدینے کے تاجدار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا دی اہل بیت کے نسل سے کسی اعتراض کیتا کسی بکواس کی کہ حضور کو نسبت حضور کا نسب فائدہ نہیں دیتا ایک کل نہیں کم ہونا کوئی فائدہ نہیں کوئی نبی آلوں میں اہل بیتوں میں فائدہ نہیں میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا ما بال اقوام يزعمون ان ربي لا ينفع بل حتى وحكم أيهما قبيلتان من اليمن أني
فيشفعوا حتى إن إبليس ليتطاول طمعا في الشفاعة. پہلی دفعہ حدیث بیان کرنا پڑی تو میں رات تقریباً 2:30 بجے ہوئے تو نہیں نہ پتا کہ تو پڑھن بھئی نہ پھر چسکا ہوندہ ہے مزہ ہوندہ ہے تو پھر پڑھی جائے بات یا میرے پاس سے گل کوئی نہیں میں صبح فجر پڑھ کے سکتا ہوں رات ساری یہی کام میرے آقا نے فرمایا یہ کیڑے پاگل نے کی ہو گیا ہے انہوں یہ آتے ہیں میرا تعلق فائدہ نہیں دے گا میرا رشتہ میرا خون فائدہ نہیں دے گا. فرمایا حتیٰ کہ وہ دو قبیلے جڑے یمن چ موجود ہیں جماعت حاکم فرمایا انہوں بھی فائدہ ہونا ہے. صرف مکے مدینے کی گل نہیں یمن میں بھی میرا فائدہ ہے. سونیا کتنا فائدہ ہے. فرمایا انی لا اشفا میں شفاعت کرنی ہے فاشفا شفاعت کرنی ہے حتی ان من اشفع له فیشفع. یہ تھوڑ میں کو 2 منٹ لانے پہنے ایک لفظہ دے غور کرو. فرمایا میری نسبت کی گل کر لے ہو میرے نسب کی گل کر لے ہو میری اہل بیت کی گل کر لے ہو میں شفاعت کرنی ہے حتیٰ کہ میں شفاعت کرنی ہے اگوں کو نے کئیاں دی شفاعت کرنی ہے. نہیں سمجھے گناہگار آوے شفاعت سرکار فرما جی شفاعت ہو گئی پہلو گناہگار سی شفاعت مصطفیٰ نے بیڑا پار ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کام کرے ہو وہ جدا میں شفیع ہونا اور شفاعت کرے تیار آخری لفظ جڑے نے انہوں حضور فرماؤندے نے حتیٰ کہ جدو میرا کرم انج ویکھنا ہے شیطان نے میری رحمت میرا کرم میری شفاعت شیطان نے ویکھنی ہے. انہیں بھی جانا ہے جو موج لگی ہے میں نے بھی کچھ ملتے فرمایا پر وہ کچھ نہیں ملنا کیوں کہ میری شفاعت گناہگار واسطے ستار واسطے نہیں ہے. میری شفاعت مومن مسلمان گناہگار واسطے ہے کافر واسطے نہیں منافق واسطے نہیں گستاخ واسطے نہیں ختم نبوت دے منکر واسطے نہیں انہاں دے حمایتیاں واسطے نہیں حامیاں واسطے نہیں اور کتنا ہی گناہگار ہویا میرے آقا نے شفاعت کی چادر وچ لے کے حضور نے خود فرمایا شفاعت کی اہل الکبائر من امتی. فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گناہگار واسطے انہاں سے نبیاں کرنے والے واسطے میری شفاعت میری میں شفاعت کی چادر
تے سنیا جو ہن کنز العمال شریف علامہ علاؤدین علی المدنی بن حسام الدین الہندی البرہان فوری اینا دی سن وصال 975 ہجری ہے ہن کنی ہے 1400 کیڑی 43 یہ 42 ہے آج 100 سال پہلو یا 200 تقریباً 300 سال پہلو کا بابا سنو ذرا حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں سألت ربي تعالى ألا أزوج إلا من أهل الجنة ولا أتزوج إلا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنیا جائے راوی کون ہے حضرت عباس بن عبد المطلب میرے نبی نے چچا جان سرکار کی بارگاہ جا کے گلے سنیا اسی جانے تے ایک گلاں کر لے ہوندے نے بول دے ہوندے نے گپ شپ لا رہے ہوندے میں جا کے چپ کر جاندے میرے جان دی بڑی تکلیف ہے توجہ ہے اور میں حدیث سناواں تے دل دیاں کھڑکیاں کھولاں دماغ بھی کھولاں اپنی گفتگو بند کر دے رہے کی تکلیف ہے انہوں میری اہل بیت کا بزرگ جگہ فرمایا واللہ نفسی بیدہ لا يدخل قلب الایمان حتی یحبهم للہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام راوی مولا علی اگلے جمعے لے لے یہ سے بارش یہ ابھی یہیں سے پھر آگے شروع کرنے ٹائم ہو گیا 2:05 کیوں نہیں بارش شاہ بھی اگلے بارش شاہ اس جگہ پہ آ نہیں ہوتی کچھ تاخیر ہے ایک روایت اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راوی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی من قلت مولا ہو فعلی المولا اسیسی دے غدیر خوب والے اساں مولا علی والے اگلے جو میں جڑی گل کیتی ہے حضرت امام محمد الباقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم حضرت امام علی رضا امام حسن عسکری انہاں دی گل اساں سنانی زندہ رہے انشاءاللہ اگلے جو میں پر یہ ساری گل دا نتیجہ کڈیے تے گل تے مکنی تے حضور دی ہے
خواہش پوری کرنے تو نہ گھبرا کل مکنی دے حضور نہیں ہے اور نشان عشق سچا نصیب ہے عاشق اللہ عاشق عشق سرور نال سجدائے رات سجدیے سورج سجدائے سوری چڑھ جانا گول لگا خدار مسور نال سجدائے سارا جگ پیا حضور نال سجدائے اس وسیع صدا وسدا رے میرا تبارا یا جتھے ہلدا غریباں صفات